اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں، تو ماں باپ بچوں کو بھیجتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، اور استاد علم کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں بچوں کی۔ جب ایک بچہ ایمانداری سے کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا استاد اس پہ محنت کرتا ہے، تو وہ بچہ اچھے نمبر لاتا ہے، اور نمبر صرف پڑھنے کی بنیاد پہ نہیں دیے جاتے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کا نیچر کیسا ہے، بچے میں شرافت کتنی آئی، بچے میں انسانیت کتنی پیدا ہوئی، بچے میں ماں باپ کا احترام کتنا پیدا ہوا، بچے میں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ نیک نیتی کتنی پیدا ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتابی علم پر جو نمبر دیے جاتے ہیں بچوں کو، ان بچوں کی تربیت کا بھی اگزام ہونا چاہیے، اور ان بچوں کو تربیت کی بنیاد پر بھی نمبر دینا چاہیے۔ آج مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ مولوی حافظ بنتے ہیں۔ آپ کے یہاں ایک جگہ ہوا ہے، اس وقت یہاں آپ کا مدرسہ لگا ہوا ہے، اور اس وقت آپ یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ ہم پڑھانے میں ناکام، آپ پڑھنے میں ناکام، اس لیے کہ پڑھایا تو مسلسل جا رہا ہے۔ ہر عالم آ کے کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، مگر پڑھانے میں وہ عالم ناکام ہو گئے، اس لیے کہ جن لوگوں کو پڑھا رہا تھا، جن کو سکھا رہا تھا، ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں دکھلائی دیتے ہیں۔ ہاں، پڑھانے والے کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ ہفتے میں جمعہ کے دن پوری قوم آ کر مسجد کو بھر دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھائی ادھوری ہے، پڑھانے والے میں کمی نہیں، پڑھنے والے میں کمی ہے۔ پڑھانے والے تو پڑھا رہے ہیں مسجدوں سے، مدرسوں سے، تقریروں سے، تحریروں سے، مگر پڑھنے والے جتنی روچی رکھیں گے اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں کس حیثیت سے بیٹھے، کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جب سن لیا تو پھر اس پہ عمل کون کرے گا؟ بھائی مجھے پورے ہندوستان پر بولنا ہے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر تو آج ہی مجھے بلوا دے گا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے کچھ مخصوص باتیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ آئے ہوئے یہاں پڑھنے، آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ آپ کو سب سے پہلے پڑھایا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ میں کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ کلمہ؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ 100% کو یاد ہے۔ نہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یہ یقین ہے، یقین، میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل بھی نہیں ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 100% جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو کلمہ یاد ہے۔
مگر مجھے یہ بتاؤ کہ اس کلمے کا مطلب کتنے لوگوں کو یاد؟ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا؟ اور اگر مطلب بھی آپ نے مجھے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کلمے کو جب تک آپ نے نہیں پڑھا تھا مقصد سنیے اور اس سبق کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی نے آپ سے کہا تھا کہ نماز پڑھیے؟ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی نے آپ سے کہا تھا کہ روزہ رکھیے؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی صاحب نصاب سے کہا گیا تھا کہ آپ زکوٰۃ دیجیے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کام ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، نمبر 1۔ اور یہ سب کام کرنا ان کو ہوتا ہے جن لوگوں نے اس کلمے کو پڑھ لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بالکل آسان زبان میں آپ سے بات کر کے جانا چاہتے ہیں۔ جب اس کلمے کو پڑھ لیا تو صرف کیا کلمہ پڑھنے ہی کی بنیاد پر آپ کو جنت مل جائے گی؟ کلمہ پڑھتے رہیے، نماز نہ پڑھیے، جنت میں جائیے گا؟ کلمہ پڑھتے رہیے، جو روزہ مت رکھیے، زکوٰۃ مت دیجیے، حج مت کیجیے، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ ہاں، یہ کلمہ جنت میں ضرور لے جائے گا، مگر کب لے جائے گا؟ آپ نے اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پہلے آپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جہنم میں جب آپ کی سزا مکمل ہو جائے گی تب یہ کلمہ جہنم سے نکال کے آپ کو باہر لائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی۔ غور سے سنیے بات، جو اسلام کے دامن میں آیا وہ سلامت ہو گیا۔ تو اسلام کتنی چیزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ کے مکان کی